اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 20۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: نزدیک ہے بجلی اچک لے جاوے آنکھیں ان کی، جب روشنی دیتی ہے ان کو چلتے ہیں بیچ اس کے، اور جب اندھیرا کرتی ہے اوپر ان کے کھڑے ہو رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے لے جاوے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، تحقیق اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیت مبارکہ سے اگر ملا کے آپ پڑھیں، چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق یہ تو ایک ایک آیت کا نصابی حساب سے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نے سب سے کم تر درجہ قرآن کا آیت ہے، تو چلو ہم ایک آیت تو اپنی زندگی میں شامل کریں اس لحاظ سے، لیکن اگر آپ سیاق و سباق کے ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ۔ یہ تو ایک پش اپ کرنے کے لیے آیت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ چلے کوئی آیت تو سنیں۔ بجلی اچک لے جاوے آنکھیں ان کی، یعنی کہ جب بجلی گرتی ہے روشنی ہوتی ہے، تھوڑی سی پھیلتی ہے روشنی، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اب اس آیت مبارکہ میں، اور جہاں یہ رکوع مبارک بھی دوسرا ختم ہو رہا ہے جس میں 3 انسانوں کے بارے میں شروع میں بتایا جا رہا ہے، کس طرح کے 3 انسان وجود میں آتے ہیں۔ جب کوئی بھی دعوت حق ہوگی تو یہ 3 طرح کے لوگ آپ دیکھیں گے وجود میں آ جاتے ہیں، ایک ایمان والے، دوسرے کافر، اور تیسرے بین بین رہنے والے، یعنی کہ وہ جنہیں شک ہوتا ہے مسلمان ہونے کا، اور اس میں تفاصیل ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں رکوع کے اینڈ میں، تاکہ ایک یادداشت کے طور پر آپ کو سبق بھی اس رکوع کا یاد رہے۔ 3 طرح کے لوگ، اور تیسرے بین بین رہنے والے جو کہ منافقین کہلاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہم نے اوپر ساری تفاصیل پڑھ لی ہیں، شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح کا نفاق جو اترتا ہے۔ بہرحال اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آیت کی طرف ہی رہتے ہیں۔ بجلی اچک لے جاوے آنکھیں ان کی، جب روشنی دیتی ہے ان کو چلتے ہیں، یعنی کہ بجلی آپ دیکھیں اندھیری رات ہے، کیچڑ سے بھرا ہوا ہے راستہ، اور ایک انسان جس نے بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید کپڑے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے بچ جائیں، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اگر آپ یہ تفصیل ذہن میں رکھیں کہ وہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے کیچڑ میں پاؤں رکھنے سے، گڑھے ہیں، کھڈے ہیں، کہیں نہ معلوم کوئی بہت بڑا گڑھا ہو اور اس میں اس کے ڈوب جانے کا ہی، غرق ہو جانے کا ہی اندیشہ ہو، تو وہ ڈر ڈر کے چل رہے ہیں۔ اور روشنی انہیں کتنی مل رہی ہے بجلی چمکنے سے، تو بظاہر تو ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کیسے بچے گا اس طرح کی رات میں کہ بجلی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روشنی دیتی ہے۔ ایک یہ تفصیل آپ ذہن میں رکھیں کہ بجلی تھوڑی دیر کے لیے روشنی دیتی ہے۔ دوسرا، اگر ایمان والے ہوں گے تو ان کا ایمان اس چیز پہ ہے کہ اللہ، جب اللہ پر توکل کرو گے تو یہاں سب سے بہتر کچھ ہے یا نہیں ہے، اللہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے، رستہ بن جائے گا۔ اور دوسری طرف جو جن کے ایمان میں کمی ہوگی وہ غور کریں گے مادی وسائل پر، دیکھ کے، سن کے، چکھ کے، اللہ پر یقین نہیں کر پائیں گے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں وہ تھوڑی سی بجلی مل رہی ہے، اسے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو لے جاوے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، یعنی کہ اللہ چاہے تو ان سے یہ بھی، ان کے جو سننے اور دیکھنے کے اعضاء ہیں یہ بھی اللہ چھین لے، تو پھر کیا کریں گے؟ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہاں یہ تفصیل جو زیادہ فٹ ہوتی ہے وہ منافقین پر ہوتی ہے۔ بڑے دور بھاگ کے آ رہے ہیں، اسلام کا کام ہے جی، بڑے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں ہلا گلا ہے یا ملنے ملانے، پیسے آنے کے چانسز اس میں بڑا آگے آگے۔ جب جہاد کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا کرتی ہے اوپر ان کے کھڑے ہو رہتے ہیں۔
وہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے عمل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ نہیں چلنے والے۔ اب یہ چیزیں مختلف ہیں جن میں غیر شعوری نفاق آ رہا ہے، وہ غور کریں اپنے عملوں کو۔ قرآن آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، اس دعوت کو قبول کریں۔ دیکھیں اگر کسی قسم کی کوئی غلاظت مسلمان کے اندر کوئی آ جائے تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ آیتیں اسے اپیل کرتی ہیں، باقی دوسرے جو کافر اور جو ان میں منافقین ہیں وہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر غور کریں ان آیتوں سے، چھوٹی چھوٹی غلاظتیں یا ذلالتیں قرآن پڑھتے رہو، زندگی میں شامل رکھو، صبح شام میں شامل رکھو، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلاظتوں کی بفضل خدا ہم صفائی کرتے رہیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ آیت کے اینڈ میں جو مین جو پیغام ہے وہ اللہ نے دے دیا، اللہ کو حاضر و ناظر جانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ بہرحال اللہ ہمیں سمجھ کی اور سب سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔